جرح کے مراتب۔ سوال: جرح کے مراتب ذکر کریں۔ جواب: جرح کے 6 مراتب مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: جو مبالغہ پر دلالت کرے، جیسے فلاں اکذب الناس، فلاں راوی سب سے زیادہ جھوٹا ہے، یا الیہ المنتہی فی الکذب، فلاں راوی پر تو جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے، ہوا رکن الکذب او ہوا معدنہ، فلاں راوی تو جھوٹ کا ستون ہے یا جھوٹ کی کان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مرتبہ سب سے بدترین ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: یہ پہلے مرتبہ سے کچھ کم ہے، اگرچہ مبالغہ پر مشتمل ہے، جیسے فلاں دجال، فلاں دجال ہے یا کذاب، جھوٹا ہے یا وضاع، احادیث گڑھنے والا ہے، اور اسی طرح یدع الحدیث، احادیث گڑھتا ہے، یا یکذب، جھوٹ بولتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: جیسے فلاں متہم بالکذب او بالوضع، فلاں متہم بالکذب یا متہم بالوضع ہے، یا یسرق الحدیث، وہ حدیث چوری کرتا ہے، یا ساقط گرا ہوا ہے، یا متروک چھوڑا ہوا ہے، یا حالق ہلاک ہونے والا ہے، یا ذاہب الحدیث، حدیث کو خلط ملط کرنے والا ہے، یا ترکوہ، انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، یا لا یعتبر بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، یا لیس بثقہ، ثقہ نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ: جیسے فلاں رد حدیث ہو، فلاں کی حدیث کو رد کر دیا گیا ہے، یا مردود الحدیث، فلاں راوی کی احادیث مردود ہیں، یا ضعیف جداً، بہت ضعیف ہے، یا واہن بمرہ، حتمی طور پر ضعیف ہے، یا طرحوہ، انہوں نے اسے دور پھینک دیا ہے، یا لا یکتب حدیثہ، اس کی احادیث نہیں لکھی جاتی، یا لا تحل الروایہ عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے، یا لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخری اصطلاح کا مرتبہ ابن معین کے علاوہ چوتھا ہے۔ امام سخاوی نے شرح الالفیہ میں کہا ہے کہ ابن قطان نے کہا، جب ابن معین کسی راوی کے بارے میں لیس بشیء کہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ قلیل الحدیث ہے۔ اسی طرح کی بات فتح الباری کے مقدمہ میں بھی ہے۔ پوائنٹ ففتھ: جیسے فلاں لا یحتج بہ، فلاں سے حجت نہیں پکڑی نہیں جاتی، یا ضعفوہ، انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یا مضطرب الحدیث، اس کی احادیث میں اضطراب ہے، یا ضعیف ہے، یا لہ ما ینکر، اس کی ایسی احادیث میں جن کا انکار کیا جاتا ہے، یا لہ مناکیر، اس کی انکار کردہ روایت ہے، یا منکر الحدیث ہے۔ آخری اصطلاح کا مرتبہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک پانچواں ہے۔ حافظ ذہبی نے المیزان میں ابان بن جبلہ الکوفی اور سلیمان بن داؤد الیمامی کے حالات زندگی میں کہا ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ ہر وہ جس کی روایت کم ہے وہ منکر الحدیث ہے، اس سے روایت کرنا حلال نہیں۔ پوائنٹ سکستھ: یہ ان مراتب میں سے سب سے سہل ہے، جیسے فلاں فیہ مقال، فلاں پر نقد ہے، یا ادنیٰ مقال، معمولی نقد ہے، یا ینکر مرہ و یعرف مرہ، اس کی احادیث کو کبھی منکر اور کبھی معروف کہا جاتا ہے، یا لیس بذاک، اس کا کچھ مرتبہ نہیں، یا لیس بالقوی، قوی نہیں، یا لیس بالمتین، مضبوط نہیں، یا لیس بحجہ، حجت نہیں، یا لیس بعمدہ، معتبر نہیں، یا لیس بالحافظ، حافظ نہیں، یا فیہ شیء، اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہے، یا فیہ جہالہ، اس میں جہالت ہے، یا سیء الحفظ، برے حافظے والا ہے، یا لین الحدیث، اس کی حدیث میں کمزوری ہے، یا فیہ لین، اس میں کمزوری ہے، اور اسی طرح فلاں
تکلمو فی، فلاں پر محدثی نے کلام کیا ہے، یا فلان فیہ نظر، فلاں محل نظر ہے، یا سکتو عنہ، اس پر سکوت کیا ہے۔ آخری دو اصطلاحات کا مرتبہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے ائمہ کے نزدیک چھٹا ہے۔ حافظ عراقی نے اپنی الفیہ کی شرح میں کہا فلان فیہ نظر اور سکتو عنہ۔ امام بخاری نے ان دو اصطلاحات کو ان راویوں کے حق میں استعمال کیا ہے جن کے احادیث کو محدثین نے ترک کر دیا ہو۔ سوال: جرح کے مذکورہ مراتب کے راویوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: سخاوی نے کہا ہے ان مراتب والے راویوں کا حکم یہ ہے کہ پہلے 4 مراتب والے راوی قابل حجت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں استشہاد یا اعتبار کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، البتہ 5ویں اور 6 مرتبہ والے راویوں کی احادیث اعتبار کے لیے لی جا سکتی ہیں۔ اسماء، کنیت و انساب، القاب، موالی کی پہچان۔ سوال: ناموں اور کنیتوں کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ جواب: کنیتوں والے راویوں کے ناموں کو اور ناموں والے راویوں کی کنیتوں کی پہچان کی بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کبھی راوی کو اس کے نام کے ساتھ اور کبھی اس کی کنیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو ان ناموں اور کنیتوں سے ناواقف آدمی ان کو 2 شخص گمان کر لیتا ہے، حالانکہ یہ ایک آدمی ہے۔ سوال: الاسماء والکنیٰ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: الاسماء والکنیٰ کی مندرجہ ذیل 11 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: وہ راوی جو کنیتوں کے بجائے اپنے ناموں سے مشہور ہو گئے ہیں یا اس صورت کے عکس نام کے بجائے کنیت سے مشہور ہو گئے ہیں، جیسے طلحہ بن عبید اللہ اور عبد الرحمن بن عوف اور حسن بن علی، ان میں سے ہر ایک کی کنیت ابو محمد ہے، اور اسی طرح ابو ادریس خولانی ان کا نام عائض اللہ ہے اور ابو اسحاق سبیعی ان کا نام عمر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: وہ راوی جن کی کنیت ہی ان کا نام ہے، جیسے ابو بلال الاشعری عن شریک، اور اسی طرح ابی حسین عن ابی حاتم الرازی ہے، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میری کنیت ہی میرا نام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: وہ راوی جن کے نام میں اختلاف کیا گیا ہو، جیسے ابو ہریرہ کے اور ان کے باپ کے نام میں اختلاف کیا گیا ہے، ان کے بارے میں 30 اقوال ہیں، ان میں سے مشہور ترین عبد الرحمن بن صخر ہے۔ پوائنٹ فورتھ: وہ راوی جن کی کنیتوں میں اختلاف کیا گیا ہو، جیسے اسامہ بن زید ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابو خارجہ، ابو محمد یا ابو عبداللہ وغیرہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ: وہ راوی جن کی کنیتیں ایک سے زیادہ ہیں، جیسے ابن جریج، ان کی 2 کنیتیں ہیں، ابو خالد اور ابو الولید۔ پوائنٹ سکستھ: وہ راوی جن کی کنیتیں ان کے آبا کے ناموں کے موافق ہو جائے یا اس کے برعکس آبا کی کنیتیں بیٹوں کے ناموں کے موافق ہو جائے، جیسے ابو مسلم اغر بن مسلم مدنی جو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے، اسی طرح ابو اسحاق بن ابو اسحاق طلقانی، اور اس کے برعکس جیسے اسحاق بن ابو اسحاق سبیعی۔ پوائنٹ سیونتھ: وہ راوی جن کے آبا کے نام ان کے مشائخ کے ناموں کے موافق ہو جائے، جیسے ربیع بن انس جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس کا باپ بکری تھا اور اس کا شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم۔ پوائنٹ ایٹھ: وہ راوی جن کے تلامذہ کے نام ان کے مشائخ کے ناموں کے موافق ہو، جیسے امام بخاری سے امام مسلم صاحب صحیح مسلم روایت کرتے ہیں اور امام بخاری اپنے شیخ مسلم بن ابراہیم فریہیدی ازدی سے روایت کرتے ہیں، جو اس نوع سے ناواقف ہے وہ جب سنے گا کہ حدثنا مسلم عن البخاری عن مسلم تو وہ گمان کرے گا یہ سند مقلوب ہے یا اس میں تکرار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پوائنٹ نائنتھ: وہ راوی جن کے نام اور ان کے مشائخ کے نام اور ان کے مشائخ کے مشائخ کے نام متفق ہو جائے، جیسے عمران عن عمران، پہلا عمران القصیر ہے، دوسرا عمران ابو رجاء الطاردی ہے، تیسرا عمران ابن حسین معروف صحابی ہے۔
پوائنٹ 10 وہ راوی جن کے نام اور ان کے آبا کے نام اور ان کے اجداد کے نام متفق ہو جائے، جیسے الحسن بن حسن بن علی بن ابو طالب۔ مسائل وہ راوی جن کی کنیت ان کی بیویوں کی کنیت کے موافق ہو، جیسے ابو ایوب اور ام ایوب جو دونوں صحابہ ہیں۔ سوال: کیا مفرد نام اور القاب وغیرہ کی پہچان ضروری ہے؟ جواب: اور اسی طرح کنیتوں سے خالی ناموں اور ناموں سے خالی کنیتوں کو پہچاننا اہم ہوتا ہے، اور اسی طرح ان ناموں کنیتوں اور القاب کو بھی جاننا لازمی ہے جو مفرد ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہے جن کا مسمى صرف ایک ہوتا ہے۔ مفرد ناموں کی مثال: احمد بن عجبان اور سندر فتح کے ساتھ مولا زنباء الجزامی۔ احمد اور سندر صرف ایک راوی کے نام ہے۔ مفرد کنیتوں کی مثال: ابو العشرہ جس کا نام اسامہ ہے، ابو العبیدین تثنیہ و تصغیر ہے، جس کا نام معاویہ بن صبرہ ہے جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے ہے۔ مفرد القاب کی مثال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ جس کا نام عمیر یا مہران یا صالح ہے، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہے، اور سحنون عبدالسلام بن سعید کیروانی۔ راوی کے نام اور کنیتوں کی طرح ان کے القاب اور انساب سے معرفت بھی ضروری ہے۔ لقب کبھی اسم کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم سفینہ، اور کبھی کنیت کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سیدنا علی بن ابو طالب کا لقب ابو تراب ہے۔ اسی طرح راوی کی نسبت اس کی مصیبت، نقص یا فن یا پیشہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے الاعرج لنگڑا یہ نقص ہے، اور الخیاط درزی یہ فن ہے، اور البزار کپڑا فروخت کرنے والا یہ پیشہ ہے۔ نسبت کبھی قبیلہ کی طرف ہوتی ہے جو ایک باپ کی اولاد ہوتا ہے، جیسے القرشی قریش قبیلے کی طرف نسبت، اور الدوسی دوس قبیلے کی طرف نسبت، اور کبھی وطن کی طرف ہوتی ہے، اور وطن شہر یا جاگیر، کھیت یا محلہ کی صورت میں انسان کی جائے اقامت ہوتا ہے، جیسے البغدادی شہر، اور الصیعی جاگیر، اور القطیعی محلہ، اور دارقطنی محلہ کی طرف نسبت۔ قطیعہ دقیق اور دارقطن بغداد کے دو محلوں کے نام ہے۔ اور کبھی راوی کی نسبت غیر باپ کی طرف ہوتی ہے، جیسے المقداد بن الاسود۔ مقداد کو اسود بن عبد یغوث زہری کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ وہ ان کے زیر کفالت تھا، تو اس نے اسے متبنی بیٹا بنا لیا تھا۔ اصل میں وہ المقداد بن عمر بن سلمہ الکندی ہے۔ اور کبھی کبھار نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، جیسے بلال بن حمامہ اس کے باپ کا نام رباح، اور اسماعیل بن علیہ اس کے باپ کا نام ابراہیم بن مقسم الاسدی ولا۔ اور کبھی کبھار نسبت ایسی چیز کی طرف ہوتی ہے جیسے ذہن جلدی قبول نہیں کرتا، جیسے خالد حذا موچی۔ دراصل خالد موچیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھار انساب لقب کی صورت میں واقع ہوتے ہیں، جیسے خالد بن مخلد القطوانی الکوفی۔ قطوان کی طرف نسبت ہے، اور وہ ہے جو لمبے پاؤں والا ہو اور پاؤں ملا کر چلے۔ اور اسی طرح القاب اور انساب کے اسباب کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ کبھی یہ ظاہر کے برخلاف ہوتے ہیں، جیسے معاویہ بن عبد الکریم الضال بھولنے والا، یہ مکہ مکرمہ میں راستہ بھول گئے تھے، اور عبداللہ بن محمد الضعیف کمزور، یہ جسمانی طور پر کمزور تھے۔ حافظ عبدالغنی بن سعید ازدی نے کہا کہ مذکورہ بالا دو جل القدر آدمی ہے، لیکن ان کے القاب کبھی ہیں۔ اسی طرح الحسن بن یزید القوی کیونکہ یہ عبادت کرنے میں قوی تھے، اور ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحیح قول کے مطابق یہ مقام بدر کے مقیم تھے، اسی لیے یہ اس کی طرف منسوب کیے گئے۔
موالی۔ سوال: کیا موالی کی پہچان ضروری ہے؟ جواب: سابقہ بحث کی طرح علماء اور راویوں میں سے موالی کی پہچان اور ان موالی میں سے بھائی اور بہنوں کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ولا کی اقسام۔ سوال: ولا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: ولا تعلق رشتہ داری، اس کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: ولاء العتاقہ۔ پوائنٹ سیکنڈ: ولاء الاسلام۔ پوائنٹ تھرڈ: ولاء بالحلف۔ پوائنٹ فرسٹ: ولاء العتاقہ، آزادی کی بنا پر تعلق، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر راوی اپنے آزاد کنندہ قبیلے کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جیسے اللیث بن سعد مصری، فہمی مولا فہم۔ پوائنٹ سیکنڈ: ولاء الاسلام، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو وہ اس قبیلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، ان کا دادا مغیرہ یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا تو اس کی طرف نسبت کی گئی۔ پوائنٹ تھرڈ: ولاء بالحلف، کثرت سے، یہ محالفہ سے ہے اور یہ باہمی تائید و نصرت پر ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا، جیسے امام مالک بن انس اصبحی تیمی ولا، کیونکہ ان کی جماعت قریش کے قبیلے تیم کے ساتھ باہمی معاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کا موالی بن گئی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے دادا مالک بن ابو عامر طلحہ بن عبداللہ تیمی کے مزدور تھے۔ سوال: کیا لفظ مولا اعلیٰ کے لیے بولا جاتا ہے یا مولا اسفل کے لیے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: مولا اعلیٰ اور مولا اسفل دونوں کے لیے لفظ مولا مشترک ہے۔ مولا اعلیٰ سے مراد معتق، آزاد کرنے والا۔ پوائنٹ سیکنڈ: محائف، جس سے معاہدہ کیا جائے۔ پوائنٹ تھرڈ: وہ آدمی جو دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے۔ مولا اسفل سے مراد: پوائنٹ فرسٹ: معتق یا عتیق، آزاد کیا ہوا۔ پوائنٹ سیکنڈ: محالف، اوپر بھی محالف تھا، معاہدہ کرنے والا۔ پوائنٹ تھرڈ: وہ آدمی جو دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ: سوال: موالی کی معرفت کی کیا فوائد ہیں؟ جواب: راویوں میں سے موالی معرفت اور بھائیوں اور بہنوں کی معرفت کے فوائد مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: اشتباہ میں پڑھنے سے اطمینان رہنا۔ پوائنٹ سیکنڈ: متعدد راویوں کو ایک گمان کرنے سے محفوظ رہنا۔ پوائنٹ تھرڈ: آبا کا ہم نام ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو بھائی گمان کرنے سے سالم رہنا، جیسے عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار، یہ دونوں راوی ایک طبقے سے ہیں اور بھائی نہیں ہیں۔ مذکورہ مثال میں دینار ایک شخص کا نام نہیں بلکہ 2 شخصوں کا نام ہے۔ حدیث لکھنا، موازنہ کرنا اور بیان کرنا اور حصول کے لیے سفر کرنا۔ سوال: کتابۃ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب: کتابۃ الحدیث، حدیث کو انتہائی واضح خط سے لکھنا اور اس کے مشکل الفاظ پر اعراب اور نقطے لگانا، اور اگر ممکن ہو تو ساکت حروف کو دائیں حاشیے پر لکھنا ورنہ بائیں پر لکھنا کتابت حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث لینا سننا۔ سوال: سماع الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب: سماع الحدیث، مشائخ سے احادیث لینا و حاصل کرنا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ شیخ احادیث خود پڑھ رہا ہو یا اس پر پڑھی جا رہی ہو۔ بہرحال طالب علم سماع کے وقت بیدار رہے اور کوئی ایسی کلام کرنے یا پڑھنے یا نہ سنی ہوئی بات لکھنے میں مشغول نہ ہو جو سماع میں خلل ڈالتی ہے۔ حدیث کا تقابل کرنا۔ سوال:
عرض الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، عرض الحدیث یہ ہے کہ طالب علم شیخ کے ساتھ اس سے سنی ہوئی روایت کا تقابل کرے، برابر ہے کہ شیخ اپنے اصل سے دیکھے یا اپنے حافظے پر اعتماد کرے، یا طالب علم شیخ کے علاوہ کسی دوسرے سکہ کے ساتھ تقابل کرے، یا طالب علم خود شیخ کے اصل نسخے یا فرعی نسخے کے ساتھ تقابل کرے۔ حدیث بیان کرنا۔ سوال، اسماع الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسماع الحدیث شیخ کا اپنے تلامذہ کو احادیث بیان کرنا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ شیخ احادیث بیان کرتے اور سنتے وقت بیدار رہے، ایسی چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو جو خلل ڈال سکے، اور اس کی یہ ادائیگی اس اصل نسخے سے ہو جس میں اس نے سنا ہے، یا فرعی نسخے سے ہو جس کا اصل کے ساتھ تقابل کیا گیا ہو، اور اگر شیخ بیان کرنے سے معذور ہو تو اپنی احادیث کو بیان کرنے کی اجازت دے کر یہ کمی پوری کر دے۔ حصول حدیث کے لیے سفر کرنا۔ سوال، الرحلۃ فی طلب الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، الرحلۃ فی طلب الحدیث یہ ہے کہ راوی کا اپنے علاقے کے محدثین کے احادیث کا احاطہ کرنے کے بعد متون و اسانید کے حصول کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، اور اس کی کوشش و محنت و تگ و دو اسانید حاصل کرنے سے زیادہ متون حاصل کرنے پر ہونی چاہیے۔ حدیث کے موضوع پر تصنیف کرنا۔ سوال، التصنیف فی الحدیث سے کیا مراد ہے؟ جواب، التصنیف فی الحدیث سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حدیث کے موضوع پر تصنیف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ مشغول و وابستہ رہے، تاکہ وہ متفرق احادیث کو جمع کر دے اور دور و بعید علاقوں میں پائی جانے والی روایت کو قریب کر دے، اور مشکل و پیچیدہ روایت کی وضاحت کر دے اور مجمل کو بیان کر دے۔ اور مصنف اپنی تصنیف سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ وہ اس کی تنقیح و تہذیب نہ کر لے، اور بار بار اس کا اعادہ نظر نہ کر لے، اور اس کی تصنیف ایسی ہونی چاہیے جس کی عام ضرورت ہو اور اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ تصنیف کی اقسام۔ سوال، تصنیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، تصنیف کی 8 قسمیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، الجوامع، پوائنٹ سیکنڈ، المسانید، پوائنٹ تھرڈ، المعاجم، پوائنٹ فورتھ، العلل، پوائنٹ فورتھ، الاجزاء، پوائنٹ سکسth، الاطراف، پوائنٹ سیونتھ، المستدرکات، پوائنٹ ایٹتھ، المستخرجات۔ پوائنٹ فرسٹ، جوامع۔ سوال، الجوامع کسے کہتے ہیں؟ جواب، الجوامع جامع ہر وہ کتاب ہے جو عقائد و احکام اور رقاق و کھانے و پینے، سفر اور اٹھنے و بیٹھنے کے آداب، تفسیر اور سیر، سوانح حیات، تاریخ و فتن اور مناقب اور مصالب خامیہ کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے الجامع الصحیح للامام بخاری، یعنی صحیح بخاری۔ پوائنٹ سیکنڈ، مسانید۔ سوال، المسانید کسے کہتے ہیں؟ جواب، المسانید مسند ہر وہ کتاب ہے جس میں ہر ایک صحابی کی روایت علیحدہ درج کی جاتی ہے، اور احادیث کے صحیح یا حسن ہونے اور باب کی مناسبت وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی جاتی، جیسے مسند امام احمد۔ پوائنٹ تھرڈ، معاجم۔ سوال، المعاجم کسے کہتے ہیں؟ جواب، المعاجم معجم ہر وہ کتاب ہے جس میں احادیث مشائخ کی ترتیب پر ذکر کی جاتی ہے، اور اکثر یہ ترتیب حروف ہجا پر ہوتی ہے، جیسے امام طبرانی کی تینوں معاجم ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، علل یا معلول۔ سوال، العلل کسے کہتے ہیں؟ جواب، العلل وہ کتب ہیں جو معلول احادیث کو ان کی علتوں کی وضاحت کے ساتھ جمع کرنے والی ہیں، اور ان میں سے جنہوں نے اس فن میں تصنیف کی ہے امام احمد، دارقطنی اور ابن ابی حاتم۔